والسلام علی رسول اللہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما تحب وترضى عن عبداللہ بن حارث قال ما رأيت أحدا أكثر تبسما من رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم رواہ الترمذی۔ عبداللہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کسی کو مسکراتے ہوئے نہیں دیکھا۔ یعنی میں نے اگر کسی کو سب سے زیادہ مسکراتے ہوئے دیکھا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا۔ اللہ کے نبی سنجیدہ طبیعت بھی رکھتے تھے، لیکن آپ کے اندر مزاح بھی موجود تھا۔ آپ مسکراتے بھی تھے، مسکرانے کو پسند بھی کرتے تھے، آپ کے چہرے پہ ہمیشہ تبسم رہتا تھا۔ لیکن آپ جب ہنستے تھے تو ہنسنے میں قہقہ نہیں مارتے تھے، جس طرح ہمارے ہاں آواز نکال کے اونچی آواز سے ہنسنا، یہ زندگی میں حضور نے کبھی نہیں کیا۔ لیکن بعض دفعہ جب بہت زیادہ بھی مسکراتے اور ہنستے تو آپ کی جو داڑھیں ہیں یہ نظر آنا شروع ہو جاتی تھی، اور آپ خود بھی مزاح فرمایا کرتے تھے، اور بعض صحابہ جب آپ سے مزاح کرتے تو آپ ان کی حوصلہ افزائی بھی کرتے۔ ایک آدمی آیا، اس نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، میرے پاس سواری نہیں، مجھے کوئی تگڑا اونٹ دے دیجیے۔ تو آپ نے صحابہ کرام سے کہا کہ اس کو سواری کی ضرورت ہے، اسے کوئی اونٹ کا بچہ دے دو۔ تو اس صحابی نے کہا یا رسول اللہ، آپ کمال کر رہے ہیں، میں نے کہا مجھے سواری چاہیے، کوئی تگڑی سواری چاہیے، بجائے یہ کہ آپ ان سے کہیں کہ کوئی تگڑا اونٹ دے، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ اونٹ کا بچہ دے۔ تو صحابہ کرام ساتھ بیٹھے مسکرا رہے تھے اور کہنے لگے اللہ کے بندے، وہ جو تگڑا اونٹ تمہیں دینا ہے وہ اونٹ بھی بالآخر کسی اونٹ کا بچہ ہے، کسی اونٹنی کا بچہ ہے۔ تو یہ اللہ کے رسول کا مزاج تھا۔ ایک صحابی بیٹھے تھے اور آپ نے کہا تجھے کیا ہو گیا، تیری آنکھوں میں سفیدی کیوں ہے؟ وہ پریشان ہو گیا، اس کا رنگ بدلنے لگ گیا۔ تو صحابہ کرام مسکرانے لگے اور کہا اللہ کے بندے، ہر ایک کی آنکھ میں سفیدی ہوتی ہے، یہ اللہ کے رسول کا مزاج تھا۔ ایک صحابی جا رہے تھے، اپنی دھن میں مگن تھے، آپ نے فرمایا او تمہیں کیا ہو گیا، تمہارے دو کان کہاں سے آ گئے؟ تو کیونکہ وہ اپنے دھن کے اندر مگن تھے تو ہاتھ لگانے لگے، تو آپ مسکرائے، آپ نے فرمایا اللہ کے بندے، ہر بندے کے دو کان ہوتے ہیں۔ ایک صحابی تھی حضرت نعیم، یہ بڑے مزاحیت طبیعت کے مالک تھے، شرارتیں بڑی کرتے تھے، لیکن بدری صحابی تھے، اور بدری صحابی جنہوں نے جنگ بدر میں حصہ لیا، ان کے بارے میں اللہ نے فیصلہ کر دیا ہے کہ یہ اگر کوئی بڑے سے بڑا گناہ بھی کریں گے اللہ نے ان کی بخشش کر دی، جو بدری صحابی۔ تو ایک نابینا صحابی کو کہیں پیشاب آ گیا، تو انہوں نے نعیم سے کہا کہ مجھے پیشاب کروا دو۔ تو نعیم انہیں گھما پھرا کے مسجد میں لے آئے، مسجد کچی تھی، اس کے سین میں بٹھا دی، انہوں نے مسجد کے سین میں پیشاب کر دیا۔ اب وہ تو نابینا تھے، انہیں تو پتہ ہی نہیں تھا۔ تو بعض صحابہ جب آئے تو انہوں نے کوسنا شروع کر دیا، وہ اللہ کے بندے پاگل ہو گیا ہے، تو مسجد کے اندر پیشاب کر رہا ہے۔ انہوں نے کہا اچھا یہ مسجد ہے، مجھے تو پتہ نہیں، مجھے تو نعیم یہاں بٹھا کر گیا ہے۔ تو صحابہ کرام نے کہا، نعیم کو کوسنے لگ گئے۔ کچھ دنوں کے بعد، ہفتہ ڈیڑھ ہفتہ گزرا، تو وہ نابینا صحابی بیٹھے ہوئے تھے، تو وہ نعیم انہوں نے اپنی آواز بدلی اور آواز بدل کے کہنے لگے تجھے نعیم نے بٹھایا تھا مسجد میں پیشاب کے لیے، آؤ میں تمہیں وہ بندہ نعیم دکھاتا ہوں۔ ڈنڈا اس کے ہاتھ میں پکڑایا، اس نابینا صحابی کو، یہ ڈنڈا پکڑو۔ وہ نعیم جو ہے وہ وہاں بیٹھا ہوا ہے اور اس کے سر پہ دے مارو۔
تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نفل پڑھ رہے تھے، تو اس نے ہاتھ، نعیم نے اس نابینا صحابی کا ہاتھ پکڑا اور پکڑ کے حضرت عثمان کے قریب کیا، کہا اس کو مارو، اس نے تمہیں مسجد میں بٹھایا۔ تو اس نے زور سے ڈنڈا حضرت عثمان کو مارا، تو حضرت عثمان کا خون نکلنا شروع ہو گیا۔ صحابہ کرام دوڑ کے آئے، کہا اللہ کے بندے یہ تو نے کیا کر دیا، عثمان کو کہاں سے مارا ہے، کیوں مارا ہے؟ کہا یہ عثمان ہے، مجھے تو وہ کہہ رہا ہے کہ یہ نعیم ہے۔ کہا وہ جو تمہیں یہاں چھوڑ گیا ہے وہ نعیم ہے۔ تو پھر صحابہ نے حضرت عثمان سے کہا کہ اس نعیم کے بچے سے بدلہ لینا ہے۔ کہا نہیں، یہ بدری صحابی ہے، اللہ نے اس کو معاف کر دیا ہے، عثمان اس کا بدلہ کہاں سے؟ اسی طریقے سے ایک قافلہ جس میں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے، حضرت صدیق اکبر تھے، تو یہ جو نعیم تھے یہ بھی ساتھ تھے۔ تو ان کو بھوک لگی تو کچھ ستو اور کھجوریں حضرت بلال کے پاس پڑی تھی، تو نعیم نے کہا یار بڑی بھوک لگی ہے، کوئی تھوڑی سی کھجوریں ہی دے دے۔ تو بلال نے کہا نہیں، اللہ کے رسول آئیں گے تب میں تجھے کھجور دوں گا، اس سے پہلے نہیں دوں گا۔ تو نعیم کہنے لگے بچے دیکھ تیرے ساتھ میں کیا کرتا ہوں۔ تو نعیم چل پڑے، دور کہیں ایک قافلہ جا رہا تھا، کسی علاقے سے آ رہا تھا، تو اس قافلے والوں سے کہا کہ بات سنو، میرا ایک غلام ہے اور کالے رنگ کا غلام ہے، حالانکہ بلال آزاد تھے، غلام نہیں تھے، کالے رنگ کا بلال ہے، ویسے تو وہ 1000 روپے کا ہے لیکن میں 500 میں تمہیں بیچنے کے لیے تیار ہوں، تم 500 روپے مجھے دو، اور وہ دور وہ غلام بیٹھا ہے اس کو تم لے کے چلے جاؤ، لیکن ایک بات یاد رکھو، جب تم اسے پکڑو گے تو وہ کہے گا میں آزاد ہوں، میں آزاد ہوں، اس کی بات نہیں ماننی، اس کو لے کے چلے جانا۔ تو وہ جو قافلے والے تھے انہوں نے 500 روپے دے دیے اور آ گئے، حضرت بلال کو پکڑا، تو انہوں نے کہا میں آزاد ہوں۔ کہا اس نے ہمیں کہا تھا تو یہ کہے گا میں آزاد ہوں، پر تو آزاد نہیں ہے، تو غلام ہے۔ ہاتھ اور پیر باندھے، ان کو اونٹ پہ بٹھایا اور بلال کو لے کے چل پڑے۔ اتنے تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت صدیق اکبر بھی تشریف لے آئے۔ سارے واقعے کا پتہ چلا تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بھیجا کہ جاؤ ان کو پیسہ دو، قافلہ والوں کو، یہ 500 روپے، نے کہو میرا بلال واپس کرو، یہ آزاد ہے، یہ غلام کہاں سے آ گیا۔ پھر زندگی میں جب بھی آپ کو بلال اور نعیم اکٹھے نظر آتے تو آپ نعیم کو دیکھ کر بھی ہنستے اور بلال کو دیکھ کے بھی ہنستے۔ ایک اور صحابی ہیں حضرت نعمان، ان کے بارے میں آتا ہے کہ ان کو اکثر حضور بلایا کرتے تھے، یار کوئی مذاق کرو، وہ دل آج بوجھل ہے، ذرا ہنساؤ تو صحیح۔ تو وہ حضور کے ساتھ ہنسی مذاق کی باتیں کیا کرتے تھے۔ ان کا کبھی کبھی یہ عمل ہوتا تھا کہ منڈی میں جب کوئی نیا پھل آتا تو وہ دکاندار سے کہتے کہ یار کوئی نیا پھل آیا تو دو، تو مفت پھل لے کے آ جاتے کہ پیسے تمہیں میں بعد میں دوں گا، ادھار ہو گیا، اور اللہ کے نبی کی خدمت میں پیش کر دیتے اور کہتے یا رسول اللہ آپ کے لیے نیا پھل لائیں، آپ دعا دیتے۔ لیکن چند دنوں کے بعد وہ ان دکاندار کے ساتھ وہ نعمان آ جاتے اور کہتے یا رسول اللہ یہ پیسے مانگ رہا ہے، پیسے تو اس کو دے۔ تو آپ فرماتے اللہ کے بندے وہ تو نے مجھے تحفہ نہیں دیا تھا؟ کہا میں غریب آدمی، آپ کو کہاں سے تحفہ دوں، آپ پیسے دیں، اس کو جان چھڑائیں۔ تو آپ مسکراتے، آپ اس کو پیسے بھی دیتے اور پھر آپ نعمان کو دعا دیتے، اور ہر دفعہ، اور وہ یہ کہتے تھے کہ میری خواہش ہوتی ہے کہ جب بھی منڈی میں نیا پھل آئے سب سے پہلے میں اپنے حضور کو کھلاؤں، اب میرے پاس پیسے نہیں ہیں تو میں اس خواہش کو پورا کرتا ہوں۔ تو یہ حضور کا مزاح تھا، آپ مزاح کو پسند، تو ہر وقت منہ بنا کے رہنا یہ میرے نبی کی سنت نہیں ہے۔ کسی وقت ہنسی مذاق بھی ہونا چاہیے، کسی وقت سنجیدہ بھی ہونا چاہیے، لیکن روایات میں آتا ہے کہ صحابہ مذاق کرتے تھے، اس کے باوجود ان کا ایمان پہاڑ سے زیادہ مضبوط ہوتا تھا، دل غافل نہیں ہوتے تھے۔ ایسا مذاق نہ کریں جس سے دل غافل ہو جائے اور جس سے اللہ کی یاد بھول جائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔